سلام ڈیئر، تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دی گرل ان دی فاگ۔ مووی کے شروع میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک 16 سال کی لڑکی اپنا بیگ پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ سین کٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اگستو کو کسی ووگل نام کے ڈیٹیکٹیو سے ملوایا جاتا ہے جو کہ کچھ ویئرڈ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہی اس فلم کا ہیرو ہے۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کیس لیتے ہیں تو اس کیس کو کلوز کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر اگستو ووگل سے کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی پوچھ تاچھ کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، جس پر ڈاکٹر اگستو کہتے ہیں کہ اتنی فوگ میں تو ایکسیڈنٹ ہونا کسی بھی گاڑی کا عام بات ہے، اس میں پوچھ تاچھ کی کیا ضرورت۔ جس پر ڈاکٹر اگستو کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں آپ کو چوٹ نہیں آئی لیکن آپ کی شرٹ پر خون ملا ہے، جس پر پولیس آپ پہ شک کر رہی ہے۔ فلیش بیک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شروع میں جو لڑکی کڈنیپ ہوئی تھی اسی کے مسنگ کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے ووگل کو اس ٹاؤن میں بلایا جاتا ہے۔ ووگل ایک سڑک پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ وہاں کے CCTV کیمراز کو چیک کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس ٹاؤن میں آنے اور جانے کا اکلوتا راستہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑا ہے اس کا اسسٹنٹ جس کا نام ہے ایجنٹ بروگی۔ اس کے بعد ووگل اس مسنگ لڑکی کے گھر پہ جاتا ہے جس کا نام انا ہے۔ انا کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ انا دسمبر 25 کو گھر سے چرچ کے لیے نکلی تھی مگر واپس نہیں آئی۔ ایجنٹ بروگی انا کی چیزوں کی کچھ تصویریں لے لیتا ہے اور اس کے بعد انا کی مدر ووگل کے ہاتھ پہ ایک بریسلیٹ دیکھتی ہے جو کہ انا کا ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد بہت روتی ہے کہ میری بیٹی کو بچا لو اور گھر واپس لے آؤ۔ اس پر ووگل بہت ہی سینٹیمنٹل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد وہ سڑک پر آتا ہے اور زور زور سے کلیپنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سارے نیبرز باہر آ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آفس آ جاتا ہے اور اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ انا 23 دسمبر کو اپنے گھر سے چرچ کے لیے نکلی تھی جو کہ اس کے گھر سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گھر سے نکلنے کے 7 منٹ بعد ہی اس کا فون بند ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہوتی تو وہ اپنا فون بند نہیں کرتی، اور اگر اس کو کسی نے کڈنیپ کیا تھا تو وہ کڈنیپر اس ایریا اور انا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بنا کوئی آواز کیے اتنی آسانی سے اس کو کڈنیپ کر پایا ہوگا۔ ووگل کہتا ہے کہ میں نے انا کے گھر کے باہر جا کر کلیپ کیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں بہت سارے نیبر باہر آ گئے کہ آخری اجنبی کون آ گیا ہے۔ ووگل اپنی ٹیم کو اس ایریا کی تمام انفارمیشن جمع کرنے کے لیے کہتا ہے، ہر پولیس اسٹیشن سے اور ہر جگہ سے۔ اور دوسری طرف انا کے پیرنٹس ٹی وی پر اس کے واپس آنے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جو چاہیے ہم لا کر دیں گے بیٹی، تمہارا فیوریٹ کیٹ بھی لا کر دیں گے، تمہیں جو چاہیے ہم لا کر دیں گے، لیکن میری بیٹی تم گھر لوٹ آؤ۔ دوسری اور سارے نیبرز انا کے لیے پریئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ووگل اپنی ٹیم کو ایک وائٹ کاسٹیوم دے کر کہتا ہے کہ تم یہاں کے پہاڑ پر جا کر چیک کرو۔ ووگل دراصل میڈیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر کڈنیپر کچھ تو کریں گے ہی جس بہانے وہ پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انا کے فادر ووگل کو ایک ڈائری دیتے ہیں انا کی، جس میں اس کی فرینڈ پریزلا کی تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ ووگل اس ڈائری کو لے کر سیدھا ایک لوکل ٹی وی اسٹیشن جاتا ہے جہاں پر اسٹیلا نام کی ایک عورت اس ڈائری کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہاں ڈائری میں چھوٹے بچوں کی ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں، یہ ایک 16 سال کی لڑکی کی ڈائری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پر ووگل کہتا ہے کہ وہ لڑکی صرف چرچ اور اسکول جاتی تھی، شاید وہ بہت اچھی لڑکی تھی اس لیے۔ جس پر اسٹیلا کہتی ہے کہ وہ لڑکی اچھی تھی یا نہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے مطلب ہے تو صرف اور صرف بریکنگ نیوز سے۔ جس پر ووگل کہتا ہے کہ میں اس کو بریکنگ نیوز بنا سکتا ہوں۔ وہ لوگ وہاں پہ بہت ساری کینڈلز جلاتے ہیں اور ایک وائٹ کیٹ رکھتے ہیں کیونکہ کیٹس انا کو بہت پسند تھی۔ سارے نیبرز انا کے لیے پریئر کرتے ہیں اور یہ بھی ووگل کا ایک سٹائل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کڈنیپر ضرور آئے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر انا کے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک ویئرڈ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اور وہ ساتھ ہی ساتھ انا کی رکھی ہوئی کیٹ بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ انسپیکٹر کہتی ہے کہ میں اس کو اریسٹ کر لوں۔ ووگل کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر میڈیا بھی ہے اور اگر وہ انوسینٹ ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا، ابھی کے لیے تم لوگ صرف اس پر نظر ہی بنائے رکھو۔ اسی رات ووگل ٹی وی پر ایک نیوز دیکھتا ہے جس پہ وہاں پہ ایک ٹاؤن کا لائر اسے کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ مسٹر رومیو والے کیس کو بھی اس نے اتنا گھمایا تھا اور اینڈ پہ اس نے ایک معصوم انسان کو جیل میں ڈال دیا تھا جس کا اس میں کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا، تو پھر آخر اس بچے کا کیس اس کو کیوں دیا گیا ہے۔ تبھی ایجنٹ بارگی کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو لڑکا ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اس کا نام مکھیا ہے، وہ تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب ہے اس لیے وہ ہر کسی کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور ڈاکٹر اگستو سے ہی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے۔ ووگل بنا کوئی وقت ضائع کیا کہ گھر پہ چلے جاتا ہے۔
وہ اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر انا کی بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں. تبھی پیچھے سے مکھیا آ کر ووگل کی بھی ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ووگل کے کہنے پر اس کو ساری ویڈیوز دکھاتا ہے. ان ساری ویڈیوز میں ایک چیز کامن تھی، ایک وائٹ جیپ. پریزنٹ میں ووگل ڈاکٹر اگستو کے سامنے بیٹھا ہے، ایک فش کا ماڈل دیکھتا ہے. ڈاکٹر اگستو بتاتا ہے کہ اس کی فیوریٹ فش ہے جو کہ صرف اس ٹاؤن میں ملتی ہے، اور ڈاکٹر اگستو سے ووگل پوچھتا ہے کہ کیا آپ مکھیا کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر وہ پھر سے کیمرہ اٹھا کر گھومنے لگ گیا ہے. میں نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بالکل ہارملیس انسان ہے، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ڈاکٹر اگستو کہتا ہے کہ خیر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شرٹ پہ خون کیسے آیا؟ ووگل کہتا ہے کہ ہاں میں بتا دوں گا، اس میں اتنی جلدی کیا ہے. ویسے اس ٹاؤن کے لوگ انا کی موت کے بارے میں کچھ تو جانتے ہیں مگر بتانا نہیں چاہتے. اور فلیش بیک میں ایک بار پھر سے ہمیں انا کا اسکول دکھایا جاتا ہے. وہاں پہ لیونل نام کا ایک ٹیچر ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ویلن کے بنا سٹوری بالکل انکمپلیٹ ہوتی ہے، ایک ویلن ہی ہوتا ہے جو سٹوری کو انٹرسٹنگ بناتا ہے. کلاس کے باہر انا کی فرینڈ پریزلا لیونل سے ضد کرتی ہے کہ وہ اس سے اکیلے میں ایکٹنگ سیکھنا چاہتی ہے، مگر وہ منع کرتا ہے، پر وہ ضد کرتی ہے تو وہ اسے اپنا نمبر دے دیتا ہے. دراصل لیونل کے گھر کے حالات بہت ہی خراب ہوتے ہیں، وہ رینٹ بھی نہیں چکا پا رہا ہوتا. وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے ٹریکنگ کرنے نکلتا ہے اور رات کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اسکول کی لڑکی کی مسنگ کی. وہ کہتا ہے کہ ضرور کسی کے ساتھ گئی ہوگی، 2 دنوں میں واپس آ جائے گی. اس کے ہاتھ پہ چوٹ دیکھ کر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ٹریکنگ سے گر گیا تھا، اس لیے تھوڑی چوٹ لگی ہے. ڈنر کے وقت وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتا ہے کہ کم سے کم کھانے کے وقت کو فون نہ یوز کیا کرو، لیکن اس کی بیٹی تو اس کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتی اور وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے. پھر لیونل پریزلا کو میسج کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ فیس دے دے گی تو ان کے گھر کی تنگی شاید تھوڑی کم ہو جائے. اسی دوران اس کی بیوی آ جاتی ہے، وہ میسج بند کر دیتا ہے. تب وہ انا کا مسنگ پوسٹر دیکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے والنٹیئرز کی ضرورت ہے. گھر پہنچ کر اس کی بیوی کہتی ہے کہ آخر تم یہ داڑھی نکال کیوں نہیں دیتے، بالکل ایک کڈنیپر لگتے ہو. پھر وہ ایک پیٹرول پمپ پہ رکتے ہیں جہاں پر انا کی ہی نیوز چلائی جا رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ایک جیپ دکھاتے ہیں جو کہ لیونل کی تھی. سب اس کو گھورنے لگتے ہیں اور وہ گھبرا کر باہر نکل آتا ہے. اپنے گھر پہنچ کر وہ پولیس کو کال کرتا ہے کہ نیوز میں جو جیپ دکھائی جا رہی ہے وہ میری ہے، مگر میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت ہی کانفیڈینشیل تھی، پتہ نہیں کس نے لیک کر دی، لیکن آپ اپنا لائر ریڈی رکھیں. ووگل بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور ساری ٹیم کا شک اب لیونل پر جاتا ہے. اسی رات اس کے گھر کے باہر بہت ساری میڈیا جمع ہو جاتی ہے اور اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا. پھر وہ ایک لائر کی گاڑی پر چڑھتا ہے جس کا نام نہمن ہے، اور یہی ہے وہ جو ویگل کو برا بھلا بول رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی کو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے، بے وجہ اپنا منہ کھول کر اس کیس میں پھنس مت جانا، اور میری ہیلپ کی ضرورت چاہیے ہو تو مجھے کال کر دینا. تبھی ویگل تمام میڈیا والوں سے کہہ دیتا ہے کہ انا کو لیونل نے ہی کڈنیپ کیا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس ایکٹنگ سیکھا کرتی تھی. تبھی ایک رپورٹر کہتی ہے کہ آخر ایک جیپ کی وجہ سے آپ کسی پر ایسے الزام کیسے لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے کیس میں بھی ایسا کیا تھا اور کسی معصوم کو جیل میں ڈال دیا تھا. آپ کی وجہ سے اس بیچاری کی زندگی برباد ہوئی تھی، تو ہم آپ کی بات پر یقین کیسے کر لیں؟ ویگل وہاں سے غصہ ہو کر چلے جاتا ہے. یہاں لیونل پریشان ہو کر لائر لیمن کو کال کرتا ہے. اتنے میں اس کے گھر پولیس آ جاتی ہے. وہ اس کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. وہ DNA ٹیسٹ کے لیے اس کے خون کو بھی لے جاتے ہیں اور اس کے جیب کو بھی ساتھ ہی لے جاتے ہیں. لیونل کی گاڑی سے انہیں ایک کیٹ کے بال ملتے ہیں جس سے وہ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ انا کو کیٹ بہت زیادہ پسند تھی. اس کو کیٹ کا لالچ دیکھ کر لیونل نے ہی اسے کڈنیپ کیا ہوگا. اسی دوران ویگل کو میسج آتا ہے کہ لیونل انوسینٹ ہے، مگر وہ اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے. دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لائر اس کی فیملی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پچھلے کیس میں بھی ویگل نے نقلی ثبوت بنا کر کسی بے گناہ انسان کو جیل میں ڈال دیا تھا اور وہ بیچارہ 4 سال جیل میں سڑتا رہا تھا، جس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بے گناہ تھا. اس کے بعد رومیو کو $1 ملین کا کمپنسیشن بھی ملا، لیکن جب فیملی ہی نہیں رہی تو وہ ان پیسوں کا کیا کرتا. اس کے بعد پریزلا لوکل نیوز والوں کو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے لیونل.
اس کے بعد لیونر اور اس کی وائف کی لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن وہ اسے سمجھاتا ہے کہ اس سے کلاسز لینا چاہتی تھی، میں نے تو صرف پیسوں کے لیے یہ کیا تھا، لیکن اس کی وائف اس پر یقین ہی نہیں کرتی اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ سیکرٹ مائک کے ذریعے ووگل یہ ساری باتیں سن رہا ہو۔ اب اسٹیلا آتی ہے لیونر کے پاس اور کہتی ہے کہ تم ہماری ٹی وی کو نیوز دو، انٹرویو دو، مگر لیونر اس پہ کہتا ہے کہ تم میرا یوز کرنا چاہتی ہو اپنی ریٹنگز کے لیے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تمہیں اپنا استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ ووگل کو پھر سے وہی میسج آتا ہے کہ لیونر انوسینٹ ہے۔ دوسری طرف لیونر اپنے بھرے ہوئے خاں کو پھر سے زخمی کر لیتا ہے اور ووگل سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ چوٹ کیسے لگی، تو وہ کہتا ہے کہ ٹریکنگ کرتے وقت میں پہاڑ سے پھسل گیا تھا، اور یہاں پر یہ کچھ تفصیلی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیونر وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، پر اس کے ہاتھ پہ لگا ہوا خون اسی ٹیبل پہ رہ جاتا ہے۔ وہ خود کو کلین شیو کر لیتا ہے اور ووگل کو پہاڑ سے انا کا بیگ مل جاتا ہے، جس کے بعد وہ لیونر کے اسکول پہنچ جاتا ہے۔ ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے کہ ووگل وہاں پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو لگا کر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسی دوران ووگل لیونر کو بتاتا ہے کہ انا کا بیگ پہاڑ سے مل گیا ہے جس پر تمہارے خون کے فنگر پرنٹس مل گئے ہیں۔ سین پریزنٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر اگستو اور ووگل بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اسی کیس کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ووگل پوچھتا ہے کہ آپ اس چھوٹے سے ٹاؤن میں کیوں رہ رہے ہیں جبکہ آپ اتنے بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ اس ٹاؤن میں کافی خودکشیاں ہو رہی تھی، تو مجھے لگا کہ یہاں میری سیوا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ووگل نے لیونر کا خون جان بوجھ کر انا کے بیگ پہ لگایا تھا تاکہ اس کو پھنسایا جائے، اس نے جھوٹے کیس میں اس کو اندر پھنسا دیا تھا۔ ووگل یہ کیس کلوز کر جانے والا ہوتا ہے، جبکہ اس کو پھر سے میسج آتا ہے کہ وہ انوسینٹ ہے، تو وہ اس نمبر پہ کال کرتا ہے اور اس لڑکی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ عورت اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، وہ اس کو کچھ انفارمیشن دیتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کچھ دیر پہلے 30 سال پہلے ہوئے تھے، جہاں پہ فوگ مین کہا گیا تھا اس آدمی کو جو ان لڑکیوں کو کڈنیپ کرتا تھا، اور ان لڑکیوں میں ایک بات کامن دیکھی گئی تھی کہ ان سب کے بال ریڈ کلر کے تھے اور انا کے بال بھی ریڈ کلرز کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام فوگ مین نے ہی کیا ہو جو 30 سال پہلے یہ کام کر رہا تھا۔ کہتی ہے کہ لیونر بے گناہ ہے، آپ نے اس کو سزا دلوا کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ مجھے یہ پارسل ملا ہے جس میں انا کی اصلی ڈائری ہے، اس میں انا نے لکھا ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے سمر ہالیڈیز میں اس کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا تھا جس کا نام او سے شروع ہوتا تھا، اور وہ اپنے بازو پر اس کا نام کا فرسٹ لیٹر لکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، اور اس نے اکثر اپنے ہاتھ پہ اس کے نام کا فرسٹ لیٹر لکھ کے رکھا ہوتا تھا۔ انا کی ڈائری میں اس کو اپنے نام کا ایک چٹھی ملتی ہے جس میں اس نے ایک ایڈریس لکھا ہوتا ہے، وہ جا کر اس پہاڑ پہ اس کو کھودتا ہے اور اس کو وہاں سے ایک کیمرہ ملتا ہے، جو ویڈیوز دیکھ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ انا کو کسی سائیکو نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا، اس کے پیچھے انا نشے کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس ہوٹل کا پتہ لگاتا ہے اور وہاں جاتا ہے جو کہ کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں پہ اندر جاتا ہے اور ایک ایک کمرہ چیک کرتا ہے، میں محسوس کر پاتا ہے کہ انا کے ساتھ یہاں کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے۔ وہ ساری ٹیپ ریکارڈر توڑنے لگتا ہے اور دوران تمام رپورٹر اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ یہیں پہ پکڑا جاتا ہے۔ پریزنٹ میں ووگل اس سے پوچھتا ہے ڈاکٹر اگستو سے کہ کیا تمہیں یہ فش بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، ایک دفعہ میں ندی پہ اس کو پکڑ رہا تھا اور مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور ایک طرف میں فش اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف میں اپنی جان کے لیے تڑپ رہا تھا، تب ہم نے احساس کیا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اور تب سے یہ فش مجھے پسند آنے لگی۔ ووگل ہنسنے لگا کہ یہ کیسی من گھڑت کہانی بن رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آخر اس کہانی سے مجھے تم بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی نوکری چلی گئی تو آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انا کے کڈنیپر کو میں نے ختم کر دیا۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ووگل کے جانے کے بعد یہ پروو ہو گیا کہ لیونر کو جھوٹے ایویڈنس کے ساتھ پھنسایا گیا تھا، اور اس کو $1 ملین کا ایک کمپنسیشن ملتی ہے جو کہ اس کو چاہیے ہوتی تھی۔ اس کو تمام سہولیات ملتی ہیں تاکہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہو سکے۔ ووگل کو نیوز میں انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا۔ اگر لیونر کو بھی بلایا جائے تو وہ بلا لیتے ہیں۔ جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ لیونر کے ہاتھ پر ایک مارک دیکھتا ہے جو کہ انا اپنے ہاتھ پر لکھ کے رکھتی تھی، او۔
جب وہ اس کو ٹارچر کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ پر اس کو یہ مارک بہت اچھا لگا تھا. تب سے لیونر نے وہ مارک اپنے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا تھا. یہاں پہ ووگل کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس نے یہ سب کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ ویگل ہی تھا. اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا پیسوں کے لیے. وہ جانتا تھا کہ ویگل اس کو ضرور اس کیس میں پھنسائے گا. وہ جان بوجھ کر اپنی گاڑی کو اس کے سامنے پارک کیا کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا اس کی ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہے. وہ جہاں پہ وہ مکیا اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا وہ جا کر اپنی جیپ وہاں پارک کر دیتا تھا. وہ جان بوجھ کر اس کیس میں آ رہا تھا تاکہ اس کو پھنسایا جائے خود سے اور اس کو پیسے بھی ملے، اور جو کہ اس کو مل گیا. اور اسی طرح اس نے دسمبر کو کڈنیپ کیا تھا انا کا. دراصل اس نے اس کو اس طرح کڈنیپ کیا تھا کہ وہ اس نے رستے میں اپنی گاڑی پارک کی اور انا سے کہا کہ میرا کیٹ کہیں کھو گیا ہے. وہ اس کی مدد کر رہی تھی. اس نے اس کو کڈنیپ کر لیا اور وہاں پر جا کر اس کو تیز نشے کروائے اور اس کی ویڈیو شوٹ کی. اس نے اس کو اتنے تیز نشے کروا دیے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موت ہو گئی. انا کے بیگ میں اس کو ایک ڈائری ملی تھی جس میں ایک لاک لگا ہوا تھا. اس نے اس میں ایک ووگل نام کا پوسٹ کارڈ ڈال دیا اور اس بیگ کو پہاڑ پر اسی طرح پھینکا تاکہ وہ آسانی سے نظر آ جائے. یہ بہت ہی شاطر انسان تھا. اس نے جان بوجھ کر اپنے گھاؤ پہ دوبارہ سے کٹ لگایا تھا تاکہ وہ اپنا خون وہاں پر چھوڑ سکے. وہ جانتا تھا کہ ویگل اس خون کا ضرور غلط استعمال کرے گا، جو کہ اس نے کیا. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اگستو کو ویگل کی باتوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ آخر اس کو اس سب سے ملنے کیا والا تھا، اس نے کیوں آپ کے سامنے ایویڈنس چھوڑے. وہ اس کو تمام باتوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ اینا نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو اولیور نام کا لڑکا بہت پسند ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی کلائی پہ ہمیشہ او لکھتی تھی. اور جب یہ بندہ اس کو ٹارچر کر رہا تھا تو اس نے اس کے بازو پر او دیکھا جس سے وہ کافی obsessed ہو گیا اور اس نے اپنے بازو پر او لکھنا شروع کر دیا. اور یہی چیز اس نے ٹی وی اسٹوڈیو پر اس کے بازو پر نوٹس کی تھی جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ اصل میں لیونر ہی قاتل ہے. کام ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر اگستو اپنے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی سو چکی ہوتی ہے تو وہ گیریج میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک باکس کھولتا ہے. اوہ مائی گاڈ! یہاں پہ اس کے 6 لڑکیوں کے بال ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ یہی تھا وہ سائیکو پاگل جو 30 سال پہلے لڑکیوں کو کڈنیپ کر رہا تھا. اور جو سٹوری اس نے ویگل کو سنائی تھی وہ کسی فش کی نہیں بلکہ اس چھٹی لڑکی تھی جس کا وہ قتل کر رہا تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس نے ریئلائز کیا کہ جس طرح میں اپنی زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں اسی طرح یہ تڑپ رہی ہے. اسی پوائنٹ پر اس نے اپنا یہ پاگل پن چھوڑ دیا. تو دوستو یہ سٹوری یہیں پہ ختم ہوتی ہے.